لله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ محترم عزیز پیارے بھائیو، بندہ مومن ہر وہ کام کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس کی خواہش رکھتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا موجود ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو، اس کی قربت عطا ہو، اس کی توجہ انسان حاصل کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس کی توجہ حاصل ہوتی ہے، بندے کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، ساری اس کی پریشانیاں چھٹ سے ختم ہو جاتی ہیں، ساری اس کی الجھنیں مٹ جاتی ہیں اور اسے دلی قرار، سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا پیار، اس کی توجہ حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے نماز۔ جو بندہ نماز سے جتنی محبت کرتا ہے، جتنی نماز کو اہمیت دیتا ہے، توجہ دیتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کو توجہ دیتا ہے اور اللہ کی محبت اسی قدر اس کو حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا چہرہ مبارک اس کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ کتنی اعزاز کی بات ہے نماز کا اہتمام اور نماز کے اندر توجہ اور نماز کے اندر دل لگانا، اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب وہ پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، نگاہیں اس کی پست ہوتی ہیں اور جھکی ہوتی ہیں، عاجزی انکساری نظر آ رہی ہوتی ہے، دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب جب انسان پھر اپنی اس نماز کے اندر جس میں اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف وہ متوجہ ہے، پھر وہ نماز کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ کو اسی حالت اور کیفیت میں پکارو کہ تمہیں مکمل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور اچھی طرح سے جان لو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے صاحب دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو غفلت اور لاپرواہی سے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ تو نماز ساری کیا ہے؟ دعا، شروع سے لے کر آخر تک دعا ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں نا، دعاء مسئلۃ و دعاء حمد و ثناء۔ ایک اللہ کو پکارنا ہوتا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی پاکیزگی، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کبریائی، جلالت اور عظمت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک یہ عظمت جلالت کو بیان کرنے کے ساتھ ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے اندر بہت بڑا اللہ تعالیٰ سے جو سوال ہے، اس کی حمد و ثنا کے بعد وہ ہدایت کا سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سیدھے راستے کی توفیق کیسے ملے جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو، اس کی توجہ ہی نہ ہو کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے۔ بہت سے نمازیوں کی ایسی ہی حالت ہے، اگر کسی کو ترجمہ آتا بھی ہے تو نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تبھی بار بار یہ عارضہ بھی پیش آتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کتنی رکعت پڑھی، اس نے رکوع کیا کہ نہیں کیا، سجدہ کیا کہ نہیں۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم نے وہ تسبیحات پڑھی ہیں رکوع کی کہ کوئی نہیں پڑھی۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ نماز کے اندر دھیان نہیں ہوتا۔ تو نماز جو جتنی توجہ سے، انہماک سے، محبت سے ادا کرتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی بھی ہے صلی صلاۃ مودع، کہ آپ نماز ایسے پڑھو جیسے اس شخص کی نماز ہوتی ہے جس کو یہ پتہ چل جائے کہ ابھی میری موت کا وقت آن پہنچا ہے، ابھی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ جس بندے کو یہ پتہ لگ جائے کہ اگلی گھڑی میری موت کی ہے اور میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، تو بتلائیے اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی نماز کی حالت کیا ہوگی، کس قدر وہ انہماک اور توجہ اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہر نماز اپنی ایسے ادا کرو
اسی لیے تو دیکھیے نماز سے پہلے ایسی چیزوں سے فراغت کا کہا گیا کہ جو چیزیں نماز میں انسان کو اپنی طرف مشغول کر لیتی ہیں. فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، کہ اس حالت میں نماز نہیں ہوتی کہ کھانا تمہارے سامنے موجود ہے اور کھانے کی خواہش اور تمنا ہے تو اس وقت تم کو چلو میں نماز پڑھ لوں تو کھانے کی طرف سارا دھیان رہے گا. تو پہلے آپ اپنا کھانا کھا لو، اپنی وہاں سے جتنی ضرورت ہے اس کو پورا کر لو، پھر اس کے بعد آ کے نماز ادا کر لو. ولا هو يدافعه الاخبثان، حاجت محسوس ہوئی ہے بیت الخلاء جانے کی، پہلے فراغت حاصل کر لو پھر نماز کو ادا کرو. ایسی حالت میں نماز ادا نہ کرو جس میں تمہیں اپنی حاجت کی طرف دھیان پڑے. تو ہر اس چیز سے انسان کو دور رہنے کا کہا گیا، بچنے کا کہا گیا، اس سے فارغ ہونے کا کہا گیا جو انسان کو نماز کے اندر اپنی طرف مشغول کرتی ہے، تاکہ نماز پوری کی پوری اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ادا کی جائے. تو نماز غفلت سے پڑھنا، لاپرواہی سے پڑھنا کہ انسان کو نماز باجماعت کی اہمیت کا بھی اندازہ نہ ہو، جب نماز وہ پڑھ رہا ہو تو بڑی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، تو یہ اہل نفاق کی علامت ہے. فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل جہنم کی وادی، تباہ کن وادی. فرمایا کن لوگوں کے لیے؟ جو نماز پڑھنے والے. اللہ سبحانہ و تعالی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت کو بیان فرما رہے ہیں. کون ہیں ایسے نماز پڑھنے والے جن کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں، لاؤبالی، بے پرواہی میں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب بتلائیے جو بندہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا اس کا تو معاملہ بڑا ہی بھیانک اور خطرناک ہے. یہ تو پڑھنے والوں کی کیفیت کا معاملہ ہے کہ اگر وہ نماز کے اندر غفلت، لاپرواہی اور بوجھے دل سے وہ نماز پڑھنے، دل ہی نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، تو اپنے انسان دل کی کیفیت کا اندازہ لگائے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہے یا اہل نفاق میں سے. یہ تو نفاق والوں کی علامت ہے. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجھے دل کے ساتھ، سستی اور کہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایمان والے تو نماز میں لذت حاصل کرتے ہیں، قرار پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں. ساری الجھنیں، ساری پریشانیاں، سارے غم، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی چیز آپ کو گھبراہٹ میں مبتلا کرتی ہے، آپ پریشانی محسوس کرتے، آپ اسی گھبراہٹ کے ساتھ نماز کی طرف آتے تھے اور خود کہا کرتے تھے قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اٹھو نماز کے لیے اذان کہو، ہم نماز پڑھیں اور نماز کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں راحت پہنچائے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی. تو اس لیے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دل لگا کے پڑھ رہا ہے اور اس کا دل کر رہا ہے کہ میں لمبا رکوع کروں، میں لمبا سجدہ کروں، میں لمبا قیام کروں اور بس اللہ کو یاد کرتا رہوں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، سمجھ لیجیے وہ بڑا خوش بخت انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ نے نماز کی لذت عطا فرمائی ہوئی. اور جو بندہ اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا، بس کسی کے کہنے پہ مجبور ہو کے بے بس، لاچار اور ایسے جیسے وہ جکڑا ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے شیطان نے اس کو باندھا ہوا ہے. وہ اپنے دل کی اصلاح کی اور تزکیے کی پوری کوشش کرے تاکہ نماز کے اندر اس کا دل لگے. اللہ مجھے اور آپ کو توجہ سے، اہتمام سے، سنت کے مطابق اور آداب صلاۃ کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا وما توفیقی الا باللہ.